والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. الصلوات على محمد وآل محمد. بنت فاطمہ بنت ریاض حسین طاہر رضا ابن عامر رضا برجیس فاطمہ بنت طاہر رضا کو اصال فرمائے. قرآن مجید میں اشعار و آیات ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس منزل سے اس مرحلے سے گزرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے. جناب طاہر صاحب ان کے نوازے بھی سلسلے سے زندگی دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات کے سامنے کوئی ذکر کریں گے. یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے. ہر انسان کو جو ہے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے وسیلہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. آخرت کے لیے ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. تو اس دنیا میں زندگی کس طریقے سے گزارے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے. دیکھیں بہت سے جو ہے الگ الگ ہے زندگی گزارتے ہیں. کچھ صحرا میں زندگی گزارتے ہیں جانور وغیرہ اس طریقے سے. کچھ سمندر میں زندگی گزارتے ہیں، بستی آبادی میں. اس طریقے سے جو ہے مراحل ہے کہ حیوانات اور دیگر جو ہے چرند و پرند اور انسان جو ہے زندگی گزارتا ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے دیکھیں محنت کرنا یہ ضروری ہے، صحیح کرنا یہ ضروری ہے. بغیر محنت کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے نا. جب تک جو ہے نا محنت نہیں کرے گا تو آگے نہیں بڑھے گا. سکندر اعظم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا. سکندر اعظم ہو گیا نا، اس نے جو سبق حاصل کیا تو ایک چیونٹی سے سبق حاصل کیا. سمجھے آپ؟ اس نے کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے اور منہ میں غذا لیے ہوئے دیوار پہ چڑھ رہی ہے، لیکن کچھ دیر اوپر چڑھنے کے بعد پھر گر جاتی ہے. لیکن جو ہے پھر دوبارہ پھر اس طریقے سے بار بار کوشش کر رہی ہے اور آخر کار جو ہے وہ غذا لے کر دیوار پہ چڑھ گئی ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ گر گئی تو پھر جو ہے رہ گئی نہیں. تو جب سکندر نے دیکھا تو پھر چیونٹی سے سبق لیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے نا صحیح کرتا ہے تو کامیاب ہوتا. بہرحال وہ سکندر اعظم تھا، چیونٹی سے سبق لیا. لیکن ہمارے لیے تو اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے. اور بتایا کہ انسان جو ہے کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں معاشرے کے لیے اگر معاشرہ جو ہے کامیاب رہے، دوا رہے، تو کچھ چیزوں کی بہت ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہیں اگر مثلا جو ہے ہاسپیٹل وغیرہ نہ ہو تو انسان بیمار رہے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے، صحت مندی کے لیے یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر جو ہے اسکول وغیرہ مدرسہ کالج وغیرہ نہ رہے تو بے پڑھا لکھا رہ جائے گا، جاہل رہ جائے گا. اسی طریقے سے راستے کا ہموار ہونا بھی ضروری ہے. اگر راستہ ہموار نہ ہو تو پھر جو ہے چلنا
مشکل ہو جائے گا، چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب معاشرے میں، اسی لیے یہ ہے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء مینار، کہ علماء جو ہے یہ مینار ہے۔ تو علماء سے یعنی جو یہاں مراد ہے ایسا نہیں، دیکھیں علم ایک الگ چیز، یہ نہیں کہ مثلا جو ہے جو صرف عربی جانتا ہو اسی کے لیے نہیں، دنیاوی علم، دینی علم ہے۔ مثلا جو ہے جو دنیاوی اس میں ہے نا، جسے دانشمند کہتے ہیں، دنیاوی علم ہے، دنیاوی ہو یا مثلا جو ہے دینی، صرف یہاں مراد علماء سے یہ نہیں ہے کہ جو عربی جانتا ہے وہی نہیں، دنیاوی علم ہے جسے دانشمند ہے۔ تو اب اگر یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں تو فرمایا کہ وہ نور ہے، یعنی نور ہے تو وہ اپنی طرف جو ہے کھینچتا ہے، سمجھے۔ اگر جو ہے معاشرے میں دانشمند نہ ہو، خیانت کار ہو، امانت کو ادا نہ کرتا ہو، دانشمند نہ ہو، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ سکتا، نیکیوں کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اور جب اگر دانشمند ہے تو دانشمند ہے تو کیا ہے، ابھی کیا ذکر کیے تھے، نور ہے نا، نور ہے۔ تو اب جب نور ہے تو پھر وہ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو بڑی اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں تو اوپر جو ہے بلب روشنی کر دیا جاتا ہے، اوپر سب سے اوپر، اس لیے کہ اب جو ہے اگر جہاز وغیرہ گزرے تو ٹکرائے نہیں، ہے نا، بلندی پہ ہے نا، بلندی پہ ہے، معلوم ہو جائے، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں نور ہے نا، نور ہے تو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں جناب موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب بیوی اور بچوں کو لے کر چلے تو راہ میں جب رکے تو کیا دیکھا کہ نور یعنی آگ روشن ہے، دیکھا آگ روشن ہے تو بیوی بچوں کو روکا، اور روکنے کے بعد گئے تاکہ حاصل کرے، اور جب قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، ہم نے جو ہے تمہیں نبوت رسالت پہ سرفراز کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نور جو ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی طرف جو ہے کھینچتا ہے۔ تو معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ تو اب جو ہے جو چیزیں اس دنیا میں ہیں تو دیکھیں یہ اسلام کہتا ہے کہ صحیح کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ہے نا، رزق حلال تلاش کرو، اور جو بھی اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال تلاش کرے گا تو اس طریقے سے ہے کہ گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ اب پروردگار نے تو پہلے ہی سب اعلان کر دیا نا کہ انسان کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے، روٹی ہے، لباس ہے، مکان ہے، سب ذکر کر دیا نا۔ جناب آدم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، آدم اسکن تو ہے، آدم کے لیے ساکن ہو جاؤ، جنت ہے، لباس ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ تو پہلے ہی 1400 سال پہلے پروردگار نے جو ہے قرآن مجید میں جناب آدم کے لیے حکم دیا۔ یہ تو اس کے بعد بھی جو ہے وعدے ہوتے رہتے ہیں، نیتا وغیرہ وعدہ کرتے ہیں، سب جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، سب جھوٹا وعدہ۔ ایک صلوات پڑھیے۔ لیکن پروردگار نے جو ہے وہ پہلے ہی وعدہ کر دیا ہے، وعدہ کر دیا۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے ابھی اسے جو ہے اگر آخرت کا وسیلہ قرار دے رہا ہے تو بہت بہتر ہے کہ یہ جو ہے ذریعہ ہی ہے، ذریعہ ہی۔ اگر روٹی کھائے گا نہیں تو جو ہے اصول میں کافی حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار بارکنا خبز، ہے نا، خبز یعنی روٹی میں برکت دے، ہماری روٹی میں برکت دے۔ اب جب انسان جو ہے روٹی کھائے گا، جب پیٹ بھرا رہے گا تب جو ہے نماز میں دل لگے گا، پیٹ بھرا رہے گا تبھی نہیں مجلس میں دل لگے گا، پیٹ بھرا رہے گا تو دل لگا رہے گا۔ اور جب پیٹ بھرا رہے گا، روٹی کھائے گا، طاقت ملے گی، تب جو ہے وہ کھڑا رہے گا، کھڑا ہو کر عبادت انجام دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب جو ہے
وسیلہ ہے آخرت کے لیے، لیکن انسان جو ہے وہ ذخیرہ کرتا ہے. انسان ذخیرہ مشہور ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا کہ جو ذخیرہ کرتے ہیں اس میں سے ایک انسان ہے اور دوسرا شہد کی مکھی ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ چیونٹی ہے. یہ مشہور ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا کہ ذخیرہ کرنے میں چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے اور انسان ہے. انسان جو ہے وہ ذخیرہ کرتا ہے. معلوم ہے کہ اتنا جمع کر لیا کہ سن 30 تک کھائیں گے، معلوم ہی نہیں کہ صبح تک زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. معلوم نہیں کہ 24 بھی یہ مئی بھی مکمل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اور معلوم ہوا کہ 30 تک جو ہے سن 2030 تک، سمجھ ہی رہے ہیں نا، غلط نہیں نا پڑھ رہے ہیں. ہاں صلوات پڑھیے. تو وہ جو ہے ذخیرہ کر لیا، معلوم ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. خود رسول اسلام نے کہا معلوم بھی نہیں کہ تم زندہ رہو گے، کھا پاؤ گے نہیں. معلوم ہے جو لقمہ کھا رہے ہو وہی حلق میں اٹک جائے اور موت کا سبب بن جائے. تو بہرحال کہ یہ 3 ہے کہ جو ذخیرہ کر لیتے ہیں. انسان تو ذخیرہ کر لیتا. بہرحال 30 اس تک جو بہت دور چلے گئے نا، ہے نا 30 تک. مثلاً جو ہے اگر راتی میں کھانا کھائے اور کھانے میں جو بچ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ذخیرہ کر لیتا ہے نا، رکھ لیتا، صبح کھائیں گے. غریب جو محتاج ہے نا اسے نہیں دے گا. محتاج غریب ہے یعنی وہ ذخیرہ، بہت قریب کی بات کر دی ہے نا، تو وہ ذخیرہ کر لیتا ہے. تو بہرحال کہ یہ 3 چیزیں ہیں. اب جو ہے انسان جو سعادت مند اگر کامیاب ہے تو اس کے لیے کیا، خود پیغمبر اکرم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ایک تقوی اختیار کرو، صاحب تقوی بن جا. صاحب تقوی ہے تو پھر وہ جو ہے امام المتقین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے. اب تقوی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی جو ہے پرہیزگار ہے، اسے جو ہے صاحب تقوی کہا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن جو ہے اگر اپنے آپ کو حرام سے بچا نہیں رہا ہے تو پھر جو ہے وہ صاحب تقوی نہیں ہے. صاحب تقوی جو ہے وہ نہیں ہے نا. کچھ جو ہے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے محسوس نہیں کرتا. مثلاً جو ہے جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. تو الگ چیز ہے کہ ہم اور آپ جو ہے محسوس نہ کر پائے، محسوس نہیں کر. روایت میں نا چھٹے امام نے فرمایا نا کہ جو جھوٹ بولتا ہے یا تہمت لگاتا ہے تو اسے رات میں نیند نہیں آتی ہے نا. اسے نیند نہیں، یا قتل کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے بھی رات میں نیند نہیں آتی ہے. اور جو مقروض ہو، دینے کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے بھی نیند نہیں آتی. بہت زیادہ دولت ہو، کسی پہ اعتبار نہ ہو تو اسے بھی نیند نہیں آتی ہے نا. یہ سب حدیث سنا رہے اپنی طرف سے نہیں ہے نا. اور چھٹے امام نے فرمایا کہ اسے بھی نیند نہیں آتی جو کسی کا عاشق ہو جائے اور اس پہ اعتبار نہ ہو کہ کب چھوڑ کر. پڑھیے صلوات. تو اسے بھی جو ہے نیند نہیں آتی ہے نا. تو جھوٹ اگر بولا ہے، ایک شخص آیا، سن لیجیے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے چوری بھی کرتے ہیں اور زنا بھی کرتے ہیں، دوسرے گناہ بھی کرتے ہیں. ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ سب گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن ان میں سے آپ جو کہیے ایک ہی چھوڑیں گے، ہے نا. سب نہیں. شراب بھی پیتے ہیں، اگر کہیں گے تو شراب پینا چھوڑ دیں گے، لیکن چوری کریں گے، زنا کریں گے، یا زنا چھوڑ دیں گے. شراب بھی پیتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں. آپ حکم دیجئے، صرف جو ہے ایک کام چھوڑیں گے. رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہے نا.
باقی جاؤ جو کرنا کرو. اب یہ خوش ہو گیا ہے نا, یہ جو ہے خوش. قرآن میں لعنت ہے جھوٹوں پہ, پڑھیے صلوات. اب بڑا خوش ہوا ہے نا. اب باقی سب گناہ کریں گے, شراب پیئیں گے ہے نا, شراب پیئیں گے, جوا کھیلیں گے, زنا کریں گے. کچھ تو منع کیا نہیں ہے, کہا کہ صرف جو ہے جھوٹ نہ بولنا. گیا بہت خوش ہوا. اب جو ہے ارادہ کیا شام کو شراب پیے. کہا کہ لیکن رسول اسلام نے کہا جھوٹ نہ بولنا. اب شراب پیئیں گے, جب پوچھیں گے سچ بولیں گے تو کوڑا لگے گا. چوری کریں گے, ارادہ کیا. پھر کہا کہ وعدہ کیا, انہوں نے کہا جھوٹ نہ بولنا. چوری کریں گے تو سچ بولنا ہے, ہاتھ کاٹا جائے گا. سمجھے آپ, اس طریقے سے زنا کریں گے, سنسار ہو جائیں گے. اب جب یہ سوچا کہ ہم نے تو وعدہ کیا ہے, لہذا جو ہے یہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں سچ بولنا ہے, تو تمام گناہوں سے بچ گئے. ارے پڑھیے صلوات کا. تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ انسان ہے یعنی صاحب تقویٰ ہو, صاحب پرہیزگار ہو, وہ جو ہے امانت کو. یہ حدیث روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امانت, اب جو ہے امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے صاحب تقویٰ شمار ہوگا. اب امانت ظاہر سی بات ہے کہ امانت میں جو ہے بہت سی چیزیں آ جاتی ہے. بڑا وسیع مفہوم ہے امانت کا نا. اس میں جو ہے غصب نہ کر رہا ہو, خیانت نہ کر رہا ہو, یا مثلا جو ہے کسی کے گھر میں اختلاف ہو جائے. بعض تو ایسے ہیں کہ سب گھر کی بات دوسرے سے کرتے ہیں, اختلاف ہو گیا تو ہے نا, گھر میں کسی کا اونچا اونچا ہوتا رہتا ہے, اختلاف ہو جائے ہے نا, تو اسے جو ہے عام نہیں کرنا چاہیے, اسے عام نہ کرے. تو یہ جو ہے امانت میں بہت سی چیزیں ہیں, بہت وسیع ہے کہ اگر امانت میں خیانت کر رہا ہے, یا مثلا جو ہے کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دل شکنی ہو, تو پھر اسے چاہیے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کا یعنی اس مسئلے میں جو بھی مسئلہ ہو ہے نا, اختلافات ہیں اس طریقے سے ہے, یا ہے نا بیوی شوہر کے مسائل ہیں, یا بچے کے مسائل ہیں, تمام چیزیں ہیں, تو اس طریقے کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچہ سنے گا تو اس کی دل شکنی ہوگی. ایک مومن ہے, سنے گا تو دل شکنی ہوگی. تو پھر یہ حکم ہے کہ یہ تمام چیزوں میں خیانت نہ کر رہا ہو, خیانت نہ کر رہا ہو, تب جو ہے وہ مومن ہے. اور صدق الحدیث جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گفتگو جو ہے اس کے اندر جو ہے صداقت پائی جا رہی ہے, تو پھر وہ انسان صاحب تقویٰ ہے. اب جو ہے جو صاحب تقویٰ, دیکھیں بڑے مختصر میں زندگی میں اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے اور صاحب تقویٰ ہو جائے. کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے, گھبرانے ہی نہیں گئے ہیں. 20 منٹ پڑھے, 10 منٹ اور پڑھیں گے, 10 منٹ سلوات پڑھیے. تو ابھی 25 منٹ ہوا ہے نا, سارے ثواب کی مجلس ہے, تھوڑا سا پڑھ, اجازت ناراض نہیں نا, پڑھ دینا 10 منٹ پڑھیے, سلوات پڑھیے. تو وہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے, بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے معاشرے کے لیے جو ضروری ہے, لباس ہے, مکان ہے, اور جو ہے روٹی ہے, اور پھر جو ہے زندگی گزارنے کے لیے راہ کا ہموار ہونا, راستے کا اسکول, یہ تمام چیزیں. اور اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ انسان جو ہے صاحب تقویٰ ہے, پرہیزگار ہے, تو اسی کے لیے جو ہے جنت ہے. اگر جو ہے صاحب تقویٰ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے. تو اب جو ہے چھٹے امام جو فرماتے ہیں, دیکھیے 12 ہے, 2 ہی 3 بیان کیے, ایک ہی 2 اور سن لیجیے اس میں سے.
پھر جو ہے امام یہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا قریبی ہو اس پہ رحم کر رہا ہو. قریبی جو بھی ہے اب رحم کرے. اب قریبی میں سب آ جائیں گے نا, بھائی ہے, ماں ہے, باپ ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, یہ سب جو ہے ماموں, سب چچا, سب ماموں ممانی سب آ جائیں گے, سب قریبی ہے. تو اب ان کے ساتھ جو ہے وہ رحم کر رہا ہو ہر مسئلے میں جو ہے. اب یہ بھی انسان سوچ رہے رحم ہے. بعض جو ہے ایسا موقع ہوتا ہے کہ اب معلوم یہ ہوا, مثال دے رہے ہیں, معلوم ہوا کہ شدید گرمی ہے, گرمی ہے, بیوی جو ہے پریشان ہے گرمی سے, کچن میں جانا نہیں چاہ رہی ہے, اور جاتے ساتھ حکم دیں کہ نہیں ہمیں چائے بنا کر دو. رحم کرے, رحم کی بات کر رہے ہیں نا, مثلا جو ہے وہ رحم کرے. ایک بار اگر پی لیا, اب یہ نہیں کہ پھر جو ہے ایک گھنٹے کے بعد ہمیں چائے دو. اس طریقے سے ایک مثال دے دیا, باقی سب ذہن سوچ لیجیے گا کہ جو قریبی ہیں, چاہے بیوی ہو, چاہے ماں ہو, چاہے پھوپھی ہو, چاہے بہن ہو, اس کے ساتھ جو ہے وہ رحم کر رہا ہو. تو اگر جو ہے رحم کر رہا ہے تو پھر وہ انسان سعادت مند ہے, وہ انسان جو ہے کامیاب ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس دنیا میں کامیاب ہے. یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے. اب جس طریقے سے انسان اس دنیا میں زندگی گزارے, یعنی انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان چاہے تو اپنے عمل کے ذریعے جنت حاصل کر لے, اور اگر چاہے تو پھر جو ہے اپنے عمل کے ذریعے جو ہے جنت نہ حاصل کرے. جیسا عمل کرے گا تو پھر وہ جو ہے اسی میدان میں جائے گا. تو انسان کے اختیار میں دیکھے, اور اسی چیز کے بارے میں روز محشر جو ہے سوال بھی ہوگا کہ جو انسان کے اختیار میں ہے, جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ایک صلوات اچھی پڑھی ہے, جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں روز محشر سوال نہیں ہوگا. یعنی اب جو ہے جس بارے میں سوال ہوگا اسے جو ہے اختیار دیا گیا ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. نماز کے بارے میں سوال ہوگا, صبح کے وقت نماز کے وقت ٹیم نہیں اٹھے سوال ہوگا, ہے نا. مسجد قریب میں تھی نہیں جاتے تھے سوال ہوگا, مسجد کے بھی حق ہے. روزہ نہیں رکھا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. بہت سے سوال ہوں گے, جھوٹ کیوں بولا سوال ہوگا, تہمت کیوں لگایا سوال ہوگا. رسول اسلام نے فرمایا کہ جو مومن پہ تہمت لگاتے ہیں اتنا بلند آب ہوگا, پروردگار اس پہ کھڑا کر دے گا. حکم ہوگا کہ جب تک تم جواب نہیں دو گے اسی پہ کھڑے رہو, سمجھا. تو اس کے بارے میں جو ہے سوال ہوگا, اور جس چیز کے بارے میں اختیار نہیں ہے اس میں سوال نہیں ہوگا. مثلا جو ہے کوئی 40 سال پہ مر جائے تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا 40 سال میں کیوں مرے, 80 سال میں مرنا چاہیے, 70 سال میں مرنا چاہیے. نہیں, یہاں پہ جو ہے اسے اختیار نہیں ہے, اسے اختیار نہیں ہے. ہاں اگر جو ہے خود سے مرنا چاہے, خود سے مرنا چاہے مرے گا تو ادھر اللہ پکڑے گا, ادھر بچ گیا تو پولیس پکڑے گا. پڑھیے صلوات. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ سوال نہیں کرے گا پروردگار. تو بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے اور ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہے, لیکن اس دنیا میں بہت رونق ہے, بڑا چمک دمک ہے, سمجھ گئے. ہاں بہت چمک دمک ہے. کوئی مرنا نہیں چاہتا, کوئی جو ہے جلدی اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے نا. بہت جو ہے رونق ہے, چمک دمک ہے, لیکن جو ہے اگر نیک عمل انجام نہیں دیا, صاحب تقوی اور پرہیزگار نہیں ہے, کہ اس دنیا میں چاہے جیسے بھی زندگی گزار لے, اگرچہ تو ہے معلوم ہوا کہ بہت شان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, مکان ہے, یہ ہے, سب چیزیں ہیں,
لیکن اگر صاحب تقویٰ نہیں ہے تو جیسے ہی زمین میں ہے نا 2 فٹ نیچے جائے گا سب چمک دمک ختم ہو جائے گا. پڑھیے سر. یہ تو دنیا جو ہے ظاہر سی بات ہے، یہ دنیا خوبصورت ہے، اور جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ جو ہے سانپ کے مانند ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن جو ہے کتنا زہر ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے سمندر کے مانند ہے دنیا. دنیا جو ہے نا پیے گا کھارا پانی ہوتا ہے اور پیاس جو ہے بھڑکتی ہے. یہ دنیا جو ہے یہ ایک خوبصورت خواب کے مانند ہے کہ جس طریقے سے انسان خواب دیکھتا ہے. تھکے نہیں ہے پڑھی ہے سر. دنیا جو ہے یہ بہترین خواب کے مانند ہے. خواب کے سلسلے سے یاد آ گیا 7ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے؟ تو 7ویں امام نے فرمایا کہ جو گزشتہ انبیاء کے دور میں سوال کیا اس دنیا کے بعد بھی کچھ دنیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کوئی خواب نہیں دیکھتا تو پروردگار نے خواب کو طاری کر دیا ہے نا. خواب کو طاری کر دیا ہے. معلوم ہوا کہ ہے نا سو رہا ہے اس خواب دیکھ رہا ہے اس وقت جو ہے خواب بہرا. تو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے خوبصورت خواب کے مانند ہے. جسے خوبصورت خواب انسان دیکھتا ہے نا، سوتا ہے تو کبھی کبھی خوبصورت خواب دیکھتا ہے. معلوم ہے خواب دیکھ رہا ہے بہترین چیز کھا رہا ہے، ہوتا ہے خواب دیکھ رہا ہے. یا مثلا جو ہے خواب دیکھ رہا ہے کہ ہم جو ہے بہترین پارک میں کسی پارک میں ٹہل رہے ہیں، بیٹھا ہوا ہے یہاں میرا روڈ میں ہے. کبھی کبھی خواب جو ہے امریکہ کا دیکھ رہا ہے نا، بیٹھا ہے یہاں کہیں باہر ملک کا دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہے یہاں خواب دیکھ رہا ہے کبھی کہ ہم جو ہے کربلا میں ہیں، کبھی جو ہے نا نجف میں ہیں. اس طریقے سے خواب دیکھتا ہے نا، بہترین خواب دیکھتا ہے. اب جب بہترین خواب دیکھ رہا ہے یا سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہیں خواب دیکھ رہا ہے، اب جب آنکھ کھلی تھوڑی دیر تک لذت ملتی ہے. صحیح بول رہے ہیں نا؟ ہاں تھوڑی دیر تک جو ہے احساس ہوتا ہے، لذت ملتی ہے بہترین خواب دیکھا ہے تو. اور پھر کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جہاں تھے وہی ہے. جہاں تھے وہی ہے، وہی بسترا ہے، وہی چادر ہے، وہی تکیہ ہے، وہی ہال یا بیڈ روم ہے، وہی فین چل رہا ہے. آگے بڑھ جائیے تھوڑا سا، یا اے سی چل رہا ہے، بس وہی جگہ ہے پڑا ہوا ہے گھر. تو فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. دنیا جو ہے ایک خوبصورت خواب کے مانند ہے، خوبصورت خواب کے مانند. دیکھا تو کچھ نہیں تھی، یہ دنیا ہے. بہرحال دنیا فانی ہے اور ہر شخص کو یہاں سے گزرنا ہے، اور یہ امر یقینی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت جو ہے موت کو یاد کرو اور اپنے آپ کو آمادہ کرو. روایت میں یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ ہماری زندگی کی واجبات نماز پڑھو تو یہ سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہوا. اگر موت کو یاد کر لے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے منہ میں لگام بھی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی بھی ہے. اور یہی موت کو نہیں یاد کرتا، زبان بھی بے لگام ہے، ہاتھ پڑھیے صلوات محمد. تو اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے ساتھ جو چاہنے والے تھے، جو اصحاب تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم شہید ہو جائیں، قربان ہو جائیں. ہاں عزیزان محترم، جو واقع کربلا ہو گیا، یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ سے شام کی طرف جب پہنچا منزل حل، تو وہاں پہ جناب شیریں رہتی تھی. یہ بی بی شہربانوں کی کنیز تھی اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا تھا. تو جب آزاد کیا، جناب شیریں نے کہا کہ مولا ایک دن آپ ہمارے گھر پہ ضرور آئیے گا مہمان. امام نے وعدہ کر دیا.
یہ جناب شیری جو ہے دمشق شام میں محلہ حلب میں موجود تھی، تو جب رات میں سوئی تو انہوں نے خواب دیکھا امام حسین، یہ امام حسین آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیری ہم جو ہے جلد آنے والے ہیں صبح۔ اور جناب شیری نیند سے بیدار نہیں، جلدی سے اپنے شوہر کو بیدار کیا، کہا کہ دیکھو ہم کھانا جو ہے آمادہ کر رہے ہیں، ہم نے حسین کو خواب میں دیکھا، حسین کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ہم نے حسین کو دیکھا، ہم کھانا آمادہ کر رہے ہیں، تم جاؤ گھر کے باہر جاؤ، دیکھو حسین آ رہے ہوں گے، انہیں لے کر آنا۔ جب شیری کا شوہر گھر سے باہر نکلا تو عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ کچھ سر ہیں جو نوک نیزہ پہ بلند ہیں، سر نوک نیزہ پہ بلند تھا، دیوار سے سہارا دے کر سب آرام کر رہے تھے، اور چند بیویاں ہیں، بچی ہے گریہ کر رہی ہے، اور دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار تھا۔ جب یہ منظر دیکھا تو اس کا شوہر دوڑتا ہوا گھر پہ آیا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا خواب سچ ہے تو یہ سمجھ لو آل محمد لٹ گئے، نہ عباس موجود تھے، نہ علی اکبر موجود تھے، کوئی بھی موجود نہیں تھا، ایک شخص تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور بیڑیاں تھی۔ جب یہ سنا، اب جو ہے بیویاں بیٹھ کر یہ رو رہی تھی، شہزادی زینب بھائی کو یاد کر کے رو رہی ہے، علی اکبر کو یاد کر کے رو رہی ہے، جناب سکینہ بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اب جناب شیری آئیں، قریب آئیں شہزادی زینب کے پاس، تو کیا دیکھا کہ زینب جو ہے حسین کا نام لے کر رو رہی ہے۔ جب یہ سنا تو شیری نے جناب زینب کے بازو کو پکڑ لیا، کہا بی بی جس کا دل چاہے نام لے کر روئیے، لیکن میرے حسین کا نام لے کر نہ روئیے، میرا حسین جو ہے قیامت تک زندہ رہے، حسین کا نام لے کر نہ روئیے۔ ایک مرتبہ جو ہے شہزادی نے کہا کہ ہائے عباس کا بھائی، جب یہ کہا تو پھر شیری نے کہا کہ یہ نام لے کر نہ روئیے، بلکہ جو ہے اس کے فرزندوں کا نام لے کر روئیے۔ جب یہ کہا تو شہزادی نے کہا ہائے علی اکبر کا بابا، علی اصغر کا بابا۔ جیسے یہ کہا جناب شیری پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ شہزادی زینب ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہاں کی شہزادی، اور شہزادی ہوگی اور یہاں پہ موجود ہوگی؟ اس نے کہا نہیں بی بی آپ بتائیے، بی بی آپ کو حسین کا واسطہ، آپ بتائیے آپ کون ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے آپ شہزادی زینب ہے۔ جب یہ کہا آپ کو حسین کا واسطہ، اب شہزادی برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ہاں شیری ہم جو ہے زینب ہیں، میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، اتنا سننا تھا۔ جناب شیری تڑپ گئی، سوال کیا، جب سوال کیا شہزادی نے اشارہ کیا، نوک نیزہ پہ سر امام حسین کا بلند تھا، قریب آئی، سر پیٹنے لگی، کہا آقا ایسی حالت میں آئے کہ ہم آپ کی کچھ خدمت نہ کر سکے، اے عزادارو۔ ایک مرتبہ سر لرزا، آواز آئی اے شیری ہمیں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ہمارے لیے شربت لے پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ان مرحومین کے لیے یہ مجلس ہے، پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ علی عنایت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما۔
پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما پروردگار ہم سب کو حاسدین کے حسد ظالمین کے ظلم اور منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ بنت فاطمہ بنت ریاض حسین طاہر رضا ابن عامر رضا برجس فاطمہ بنت طاہر رضا اصرار فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ ولنا روائد نبي عنا بقناعك ولكل سلام الله